السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ہم نے ایک دفعہ پھر آغاز کیا ہے، اور اس ضمن میں ہم جہاں جہاں ان کی سیرت بیان کریں گے وہاں وہاں اعتراضات کے جوابات بھی دیں گے۔ تو اعتراضات کے جوابات کے ضمن میں آج کے درس میں جن تین چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے 3 قصور کیے۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا انتخاب جو ہے وہ رائے عامہ سے ہونا چاہیے، انہوں نے خود کیوں ایک خلیفہ نامزد کر دیا۔ دوسرا یہ کہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین کرنا اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر اور بیٹے کے ہاتھ میں حکومت کی ڈور دینا بڑا جرم ہے۔ کربلا کے تمام مظالم کی ذمہ داری امیر معاویہ پر ہے۔ جب فاسق و فاجر کو نماز کا امام نہیں بنا سکتے تو امام المسلمین بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراضات ہیں۔ آئیے اب ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ یہ اعتراضات کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ روافض ہیں۔ وہ روافض یہ اعتراض کرتے ہیں جن کے اپنے نزدیک خلافت جو ہے وہ کہتے ہیں موروثی جائیداد کی طرح ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کوئی خلیفہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طرف وہ یہ اعتراض کرتے ہیں اور دوسری طرف اعتراض کرتے ہیں کہ باپ نے اپنے بعد بیٹے کو کیسے بنا دیا۔ ابھی ایک عجیب سی بات ہے نا، تو ایک الزامی جواب ہو گیا۔ ویسے اب آ جاتے ہیں ان اعتراضات کی طرف لٹرلی، کہ یہ جو اعتراضات ہیں نا یہ بڑے کمزور سے اعتراضات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خلیفہ کا دوسرے کو اپنی زندگی میں خلیفہ کرنا یہ درست ہے، کیونکہ خلافت کے چند طریقے ہیں۔ ان میں رائے عامہ سے خلیفہ بنتا ہے، جیسا کہ صدیق اکبر بنے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ پھر ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ پہلے خلیفہ کے انتخاب سے، جیسے حضرت عمر کی خلافت کے صدیق اکبر خود اپنی حیات میں آپ کو خلیفہ بنا گئے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ جو حضرت عمر نے اختیار کیا کہ ایک کونسل بنا دی، جسے آپ مشکل اردو میں ایسے لوگوں کی جماعت کہہ سکتے ہیں جو حل عقد کے یعنی کہ بڑے ہی فہم و فراست والے وائز پیپل کی ایک کونسل بنا دی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ تو جیسے خلافت عثمانی ہو گئی یا حضرت علی کی خلافت ہو گئی، یہ ایک مختلف طرق سے آئی ہیں۔ تو 3 فارمز آپ کے سامنے آئی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر تان کیوں؟ تو اپنے بیٹے کو جانشین کرنا کسی آیت یا حدیث کی روح سے منع بھی نہیں ہے۔ اگر منع ہے تو وہ آیت یا حدیث پیش کرو۔ اچھا، آج بھی عام طور پر آپ دیکھیں نا، صوفیاء ہو گئے یا مشائخ ہو گئے، وہ اپنی اولاد کو گدی نشین، اپنا جانشین بنا جاتے۔ کیا ان مشائخ صوفیاء کرام کو فاسق و فاجر کہو گے کیونکہ انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بچے کو بٹھا دیا؟ قرآن کی کسی آیت یا حدیث، کسی حدیث سے کیا وجہ ہے کہ جو آپ ان پہ فرط جرم عائد کرتے؟ اچھا، اب دیکھیں نا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے امام حسن خلیفہ بنے۔ تو بیٹے کا خلیفہ بننا، یہ بھی آپ پھر معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہیں گے کہ امام حسن نے کوئی خلاف شرع کام کیا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو کہ اس سے میری کمر مضبوط کر اور انہیں میرے کام میں شریک فرما، اور آپ کی دعا قبول بھی فرمائے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا کہ موسیٰ اچھا اپنے ہی بھائی کو مانگتے ہو۔ اچھا، پھر زکریا علیہ السلام نے اللہ سے فرزند مانگا اور دعا کی کہ وہ میرا بیٹا میرا اس کام میں جانشین ہو جو کام کر رہا ہوں۔ کیا نبوت و رسالت کا کام ہے نا، دین کو آگے پھیلانے کا کام ہے۔ تو دعا قبول ہوئی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ اور وہ دین کے کام کے لیے اس کو آگے، کیونکہ بنی اسرائیل کی سچویشن ایسی ہے کہ کوئی ایسا شخص چاہیے جو انہیں آگے لیڈ کر سکے دینی اعتبار سے۔ تو اپنے فرزند، اپنے بھائی، اپنے اہل قرابت کو اپنا نائب کرنا نہ حرام ہے نہ مکروہ، بلکہ اس کی کوشش کرنا، اس کی دعا کرنا، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اچھا، اب کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا، اور امیر معاویہ نے اس کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا۔ یزید کا فسق و فجور امیر معاویہ کے بعد ظاہر ہوا، اور آنے والے ٹائم کا
حال کیسے کوئی وقت سے پہلے جان سکتا ہے؟ دیکھو نا، شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، جنت میں جاتا تھا، سارے معاملات تھے۔ اللہ کو تو علم تھا نا کہ اللہ کا تو علم ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے، تو لیکن اللہ نے اسے ہر جگہ رہنے کی اجازت دی، صرف اس وجہ سے اسے راندہ درگاہ نہ کیا کہ تو آگے جا کے یہ کام کرے گا، تاکہ یہ بات سب پر واضح ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ نے بھی یہ روش اختیار نہیں کی، حالانکہ وہ علام الغیوب ہے۔ تو حضرت معاویہ تو بحیثیت انسان، انہیں کیا خبر کہ آگے جا کے یزید کیا کرے گا۔ اچھا، اگر کوئی روایت ایسی آپ بیان کریں جس سے معلوم ہو کہ امیر معاویہ نے یزید کے فسق و فجور سے خبردار ہوتے ہوئے اسے خلیفہ مقرر فرمایا، تو ایسی روایات پر علماء نے تحقیق کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ ساری جھوٹی گھڑنتو روایتیں ہیں، جس کے راوی یہ رافضی ہیں یا کوئی دشمن اصحاب رسول ہے، کیونکہ جرح و تعدیل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، ایسے تھوڑی ہے کہ بس روایت ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت معاویہ نے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لے لی، کیونکہ اگر بیعت لے لی تو یزید کو خلیفہ بننے کے بعد بیعت لینے کی حاجت کیوں پیش آئی، اور پھر جھگڑے کیوں ہوئے بیعت کو لے کر؟ سمپل سی بات ہے نا، اگر تو بیعت ہو چکی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسی نے بننا ہے، تو بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ اور حضرت معاویہ اور امام حسن کی صلح کے موقع پر حضرت معاویہ نے امام حسن کی خدمت میں سادہ کاغذ بھیج دیا تھا کہ آپ جو شرط چاہے لکھ لیں، مجھے منظور ہے۔ اور یہ کتب السیر میں، پھر صواعق محرقہ میں، کتاب ناہیہ میں، یہ شرائط صلح میں سے ایک شرط بھی یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ کے بعد امام حسن خلیفہ ہوں گے، جسے امیر معاویہ نے قبول کر لیا تھا، اور یہ بات کتاب الناہیہ و صواعق میں موجود ہے۔ اور بخاری شریف میں بروایت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ امام حسن بے شمار لشکر لے کر حضرت معاویہ کے مقابلے میں آئے تھے، اور امیر معاویہ نے عمر ابن عاص سے کہا کہ ان دونوں لشکروں میں سے جو بھی جسے قتل کرے مسلمان ہی شہید ہوں گے، ان کی بیوی بچے ہم کو ہی سنبھالنے پڑیں گے، کوئی صورت ہو کہ صلح ہو جائے۔ چنانچہ امیر معاویہ نے عبد الرحمن ابن سمرہ اور عبد الرحمن ابن عامر قرشی کو صلح کے لیے بھیجا، انہیں اپنا مختار عام کر دیا۔ امام حسن نے بھی جو شرط پیش کی، ان دونوں بزرگوں نے کہا ہم کو منظور ہے۔ تو پھر آخر میں کیا ہوا؟ صلح ہو گئی۔ جب صلح ہو گئی تو تمہیں کیا تکلیف ہے، میں تو پوچھتا ہوں۔ تو امام حسن نے جب صلح کر لی تو یعنی کہ تم امام حسن کے بھی نہیں ہو، تم صرف ائمہ اہل بیت کا نام لیتے ہو، ان کے کیے ہوئے فیصلوں پر بھی تم راضی نہیں ہو۔ سمجھ آئی بات آپ کو کہ امام حسن نے فیصلہ کر لیا، اس کے بعد تم کہتے ہو کہ ہم امام حسن ہمارے سردار ہیں دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، اس کے باوجود تم اپنے سردار کی بھی نہ مانو، تو پھر اب تم سے اور کیا کہا جائے؟ جن لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ اعتراض کیا تھا نا، تو انہوں نے ان اعتراض کرنے والوں کو مولا علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول سنایا تھا کہ امیر معاویہ کی عمارت کو برا نہ سمجھو، کیونکہ میرے بعد امیر معاویہ مستقل امیر ہو جائیں گے، اور امیر معاویہ کے بعد ایسے فتنے ہوں گے کہ تم سروں کو نیزوں پر دیکھو گے۔ اور یہ کتاب الناہیہ میں ذکر ہے۔ پھر آپ کوفے سے مدینہ تشریف لے گئے امام حسن، اور وہیں ہی آپ مقیم رہے، صواعق میں آتا ہے۔ اور اس سے حضرت علی کا کمال علم بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ فرمایا ویسے ہی ہوا۔ تو ان تمام روایات سے معلوم کیا ہوا کہ اگر امیر معاویہ کی وفات کے وقت امام حسن زندہ ہوتے تو وہی خلیفہ بنتے، اور اگر امیر معاویہ کو یزید کا ہی خلیفہ بننا مقصود تھا تو یہ شرط قبول ہی نہ فرماتے، اور اگر امیر معاویہ اہل بیت کے دشمن ہوتے تو امام حسن کی خلافت پر اپنے بعد کبھی راضی نہ ہوتے۔ علامہ ابو اسحاق نے اپنی کتاب نور العین فی مسجد الحسین میں یہ لکھا ہے کہ امیر معاویہ نے امام حسین کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا، پھر آپ کو تمام شاہی خزانے کا محتمم و مالک بنا دیا، بلکہ کچھ عرصے بعد امیر معاویہ مدینہ تشریف لائے اور آپ کو اپنے ہمراہ دمشق لے گئے ماں تمام اولاد کے، اور وہاں آپ کو ہی سلطنت کا مختار عام بنایا۔ اسی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں امیر معاویہ کی وصیتیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، جن کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ جب امیر معاویہ کا وقت وفات قریب آیا تو یزید نے پوچھا کہ ابا جان آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ خلیفہ تو ہی بنے گا، مگر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے غور سے سن،
کوئی کام امام کے مشورے کے بغیر نہ کرنا، یعنی وہ تیرے وزیر اعظم ہیں، انہیں کھلائے بغیر نہ کھانا، انہیں پلائے بغیر نہ پینا، سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا، پھر کسی اور پر، انہیں پہنانا پھر خود پہننا۔ میں تجھے امام حسین اور ان کے گھر والوں اور ان کے کنبے بلکہ سارے بنی ہاشم کے لیے اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اے بیٹے، خلافت میں ہمارا حق نہیں، وہ امام حسین، ان کے والد اور ان کے اہل بیت کا حق ہے۔ تو چند روز تو خلیفہ رہنا، پھر جب امام حسین پورے کمال کو پہنچ جائیں تو پھر وہی خلیفہ ہوں گے، یا جسے وہ چاہیں تا وہ خلافت سے نواز دیں۔ ہم سب امام حسین اور ان کے نانا کے غلام ہیں، انہیں ناراض نہ کرنا، اور نہ تجھ پر ایسی صورت میں اگر تو اس پر عمل نہ کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول تجھ سے ناراض ہوں گے، اور پھر تیری شفاعت کون کرے گا۔ یہ وصیت نامہ بڑا لمبا ہے، اس کو کسی کے پاس کتاب ہو تو پڑھ لے، اور دیگر تواریخ وہ بھی نشاندہی کر رہی ہیں۔ بہرحال اب اس ضمن میں امام حسن کے زہر کو بھی حضرت معاویہ سے جوڑا جاتا ہے، وہ پھر ہم اگلے درس میں دیکھتے ہیں اس سوال کو۔ آج کے درس میں ہم اس سوال کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کتابی شواہد، اور اس پر بھی میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ امام حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے اندر غلط شرائط داخل کی گئی ہیں۔ اس پر میں نے آپ کو درس کیا کہ کون سی شرائط اس صلح نامہ میں نہیں تھیں، اور بعد میں لوگوں نے کتابوں میں لکھے وہ شرطیں بھی اس کے اندر ڈال دیں، اور یوں جو ہے لوگوں نے پھر انہی کتابوں کو ریفرنس بنا کے آگے شور مچانا شروع کر دیا، اور شروع کی تاریخ کی کتابوں میں وہ شرائط ہیں ہی نہیں۔ وہ درس بھی آپ کو میں نے دیا ہے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.